اسلام عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کی خواتین، ماں اور بہنوں، بیٹیوں، اللہ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھایا اور ہماری ہدایت کے لیے قرآن جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی۔ برادران اسلام، قرآن مقدس کے اندر سے سورہ بقرہ کی ایک آیت اور سورہ تحریم کی 8ویں نمبر کی آیت میں نے تلاوت کی۔ ساتھیوں، سبھی کو معلوم ہے کہ آج کا یہ خطبہ جمعۃ الوداع کا خطبہ ہے، اور اس جمعۃ الوداع کو آپ دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک حصہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ جمعہ کا دن ہی آخری دن ہو الوداع کا، آئندہ رمضان وہ اپنی زندگی میں نصیب ہو کہ نہ ہو، اور دوسرا یہ جمعۃ الوداع کا خطبہ ان ڈپلیکیٹ مسلمانوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے صرف جمعۃ الوداع کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آج کے اس جمعہ کا حق ادا کرنے کے لیے آئے۔ قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی جو میں نے آیت تلاوت کی، رمضان المبارک کے مسائل سے جو رکوع پر ہے، رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے کا تذکرہ کیا، پہلے بھی رمضان کا تذکرہ اور آخری میں بھی رمضان کا تذکرہ، اور بیچ میں رب کائنات نے ایک ایسی آیت لائے کہ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ برکت والا مہینہ ہے، تم نے تراویحاں پڑھ کے اپنی آقا کو راضی کر لیا، تم نے رمضان المبارک کے مہینے کا اہتمام کر کے اپنے مولا کریم کو خوش کر لیا۔ اے ابن آدم، عرش معلی پہ رب کائنات تم سے خوش ہو گیا۔ اب اللہ نے بیچ میں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندو، جنہوں نے سیاکاریاں کی ہے، جنہوں نے غلطیاں کی ہے،
جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے جرائم اور کرائم کیے ہیں، اللہ عرش سے کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا، آؤ سوال کرو، مانگ کیا مانگتے ہو، آج تمہارا رب تمہاری جھولی بھر دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنے نبی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیے، ہم دعا بھی کریں، ہم اللہ سے معافی بھی مانگے، ہم اللہ سے سوال بھی کریں، ہمارا دماغ پریشان ہے، اے اللہ کے نبی ہمیں یہ بتائیے کیا ہمارا رب ہمارے قریب ہے؟ اگر ہمارا رب ہمارے قریب ہے تو ہم سرگوشیاں کیا کریں گے، ہم دل ہی دل میں التجا کیا کریں گے، ہم دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا کریں گے، یا رسول اللہ اگر ہمارا آقا ہم سے دور ہے ہم آواز دیا کریں گے، ہم چیخ چیخ کر کے توبہ کیا کریں گے، ہم اپنے رب سے سوال کیا کریں گے۔ آسمان سے آواز آئی، اے میرے نبی میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دو چیخنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان سے کہہ دو چلانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان سے کہہ دو آواز سے دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اپنے بندوں کی سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے، جھولی پھیلا میں خزانے پلٹ دوں گا۔ رمضان المبارک کا آج 29واں روزہ ہے، ساتھیوں ابھی ٹائم ہے، چاند نظر آ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا اے میرے امت کے گنہگاروں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے سامنے لیلۃ الجائزہ کی رات آنے والی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے ادھر رب کائنات چاند نظر کرے گا، ادھر لیلۃ الجائزہ کی رات شروع ہو جائے گی، بدلہ والی رات شروع ہو جائے گی۔ اللہ سے معافی مانگنا، اور سن لو سورہ تحریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ نے اس آیت کریمہ میں اپنے مومنین کو خطاب کیا، ایمان والوں کو خطاب کیا، اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ وتوبۃ نصوحا، اے مومنوں اللہ کے حضور میں توبہ کرو، اللہ کے حضور میں استغفار کرو۔ تم نے چوریاں کی، تم نے 11 مہینہ ڈکیتی کی، تم نے 11 مہینہ زنا کیا، تم نے 11 مہینہ سرکشی کی، تم نے 11 مہینہ شراب پی، تم نے 11 مہینہ گالیاں بکی، تمہاری نگاہوں نے گناہ کیے، تمہارے ہاتھوں نے گناہ کیے۔ او ابن آدم آجا، بخشوانے والی رات آ رہی ہے، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واقعہ سنو، رب کائنات نے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بارش کی دعا طلب کرنے کے لیے جنگل میں نکلتا ہے، اور سن لو بارش کی دعا
جنگل میں مانگنا سنت انبیاء ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتا ہے، او میرے آقا، او میرے پروردگار، اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ عرش سے آواز آتی ہے، اے میرے نبی موسیٰ، میں کیسے بارش کروں؟ تیرے مجمع کے اندر اونچی چوٹی کا بے ایمان موجود ہے۔ اے میرے نبی موسیٰ، اتنا بڑا گنہگار ہے، اتنا بڑا سیاکار ہے، جب تک تیرے مجمع کے اندر یہ گنہگار بندہ رہے گا، میں آسمانوں سے بارش نازل نہیں کروں گا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے آواز دی، او گنہگار بندے، اس مجمع سے نکل جا، تیری وجہ سے آج کتنے بھائی پریشان ہیں۔ وہ گنہگار بندہ مجمع کے اندر موجود ہے۔ او سننے والوں، اس مجمع کے اندر ایک گنہگار موجود ہے، آج 100% گنہگار موجود ہے۔ وہ گنہگار بندہ نیچے نگاہ کر لیتا ہے، سر کو جھکا لیتا ہے، دل میں کہتا ہے، او میرے پروردگار، اگر میں مجمع سے اٹھ کر کے جاؤں گا، یا اللہ میرا عیب ظاہر ہو جائے گا، لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ او میرے پروردگار، اگر میں خاموش یہاں پر رہوں گا تو ناراض ہے۔ او ابن آدم اتنا بڑا گنہگار بندہ ہے، وہیں پر بیٹھا بیٹھا سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے کال لگا لیتا ہے۔ دل ہی دل میں سرگوشی کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ او لوگوں، دعا مانگنے کا طریقہ سیکھ لو۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ او میرے پروردگار، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، الہی تیرے سوا کوئی معافی دینے والا نہیں ہے۔ او کلمہ پڑھنے والوں، وہ نوجوان رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، اللہ سے بھیک مانگ رہا ہے، عرش سے آواز آتی ہے، عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتوں، میرے بندے کی حالت دیکھو، رو رو کر کی آنکھیں سجالی، گوار رہنا، کل قیامت کے دن میں نے اپنے گنہگار بندے کو معاف کر دیا۔ ادھر معافی کا سرٹیفکیٹ ملا، ادھر رب کائنات نے رحمتوں کی برخہ نازل فرما دی۔ او سود لینے والوں، او بیاج لینے والوں، او چوریاں کرنے والوں، اس رات میں اللہ سے معافی مانگ لینا تاکہ رب کائنات گنہگار بندوں کو معاف فرما دے۔ جیسے ہی بارش نازل ہوئی، موسیٰ کلیم اللہ نے آواز دی، او میرے پروردگار،
مجمع اسی طرح سے لگا ہوا ہے، کوئی بھی تیرا بندہ مجمع سے ہلا نہیں، مجمع سے اٹھا نہیں، یہ بارش کیسے آ گئی؟ اللہ نے فرمایا او میرے نبی موسیٰ، میں نے اپنے گنہگار بندوں کو معاف کر دیا ہے، میں نے اس کو معافی دے دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا او میرے آقا اس گنہگار کی شکل تو دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا او موسیٰ اگر تیرا رب اس گنہگار بندے کی شکل دکھا دے گا، اگر میں بھی کسی کے عیب کو ظاہر کر دوں گا، پھر عیب کو چھپانے والا کون ہوگا؟ او موسیٰ اگر کسی میرے بندے نے کسی بھائی کا عیب پر پردہ ڈال دیا، کل قیامت کے دن 70 عیبوں پر میں پردہ ڈال دوں گا۔ لیکن مانگنے والا ہو، توبہ کرنے والا ہو، استغفار کرنے والا ہو، او میری ماں او میری بیٹیوں ابھی وقت ہے، اگر تم نے بھی گناہ اور جرائم اور کرائم کیے ہیں بارگاہ ربانی میں، تم بھی معافی مانگ لینا۔ ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی، ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آؤ دوسرا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب تیرا دل کپ کپا گیا، عمر ابن الخطاب تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کی قسم اتنا بڑا گنہگار بندہ روتا ہوا مدینے کی گلیوں میں بھٹک رہا ہے، مدینے کی گلیوں میں بھٹک رہا ہے، رو رہا ہے، آنکھیں سجالی، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھیا تو کیوں روتا ہے؟ خطاب کا بیٹا عمر مدینے کی گلی سے آ رہے تھے، بھائی کو روتے ہوئے دیکھا، فرمایا بھیا کیوں روتے ہو؟ فرمایا عمر تیرے بھائی نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے، او عمر اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ عمر فاروق اعظم کو چنتا ہو گئی کہ بھائی رو رہا ہے، اللہ کے نبی کی عدالت میں لے کر کے آیا۔ عمر رو رہے ہیں اور نبی نے پھر پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں، دروازے پہ وہ بھیا رو رو کر کے آنکھیں سجالی، اس نے کوئی گناہ کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر بلا کے لاؤ۔ آج تو تم علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، آج تو تم مولویوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، آج تو تم علماء کرام سے دین کی اور دعاؤں کی فضیلت نہیں سیکھتے، اللہ تمہیں کیسے معاف کرے گا؟ وہ نوجوان اللہ کے نبی کے پاس آیا، نبی نے سوال کیا اور نوجوان کون سا گناہ کیا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے رسول اتنا بڑا گناہ کیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے مجھ سے بڑا گناہ آج تک کسی نے کیا ہی نہیں۔ فرمایا نوجوان بتاؤ تو صحیح کیا شرک کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا شراب پی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا کون سا گناہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، میں قبرستان کے اندر جایا کرتا تھا اور کفنوں کو چرایا کرتا تھا۔ تم کیسے گناہ کرتے ہو؟ رمضان بھی چلا گیا، آج کا دن باقی ہے، اگر چاند نظر آ گیا، لیلۃ الجائزہ کی رات آئے گی یا بدلہ والی رات،
اس میں بھی جاگ لینا، استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ پھر وہ نوجوان کہتا ہے اے اللہ کے نبی، میں نے یہ گناہ کیا ہے، قبیلہ کے اندر ایک انصاری خوبصورت لڑکی کا انتقال ہوا، تم تو دنیا میں زنا کرتے ہو، تم تو دنیا کے اندر آنکھ مچولی کھیلتے ہو، کبھی آنکھوں نے زنا کیا، کبھی ہاتھوں نے زنا کیا، کبھی پیروں نے زنا کیا، کبھی ہارٹ نے زنا کیا، زنا کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ بہن بیٹیوں کو تم غلط نظر سے دیکھتے ہوئے تکتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تمہارے بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا تمہاری بہنیں نہیں ہیں؟ کیا تمہاری مائیں نہیں ہیں؟ کیا تمہاری پھوپھیاں نہیں ہیں؟ او لوگوں، میں یوں کہتا ہوں، اگر تم کسی بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو گے، اللہ پاک تمہاری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا۔ میں بھی یہیں کا باشندہ ہوں، لیکن وہ جرم کرتا ہے، فرماتا ہے اے اللہ کے رسول، خوبصورت لڑکی انصاریوں کی انتقال ہوتا ہے، میں رات میں گیا، ہائے ہائے، نبی سن رہا ہے، عمر بھی سن رہا ہے، فرمایا میں رات میں گیا، میں اس کی قبر کو جانتا تھا، میں نے اس کی قبر کو پھاڑنا شروع کیا، میں نے تختے ہٹائے، اے اللہ کے رسول، میں نے اس لڑکی سے زنا کر لیا۔ تم نے کسی میت سے تو زنا نہیں کیا، تم اس سے بڑے گنہگار تو نہیں ہو، تم اس سے بڑے جرم کرنے والے تو نہیں ہو۔ وہ نوجوان کہتا ہے اے اللہ کے رسول، جب میں اس کے قریب آیا، میں نے بدفعلی کی، اللہ کی قسم وہ لڑکی بول اٹھی اور کہنے لگی او کمبخت، تو نے مجھے قبر میں بھی آ کے گندا کر دیا۔ اے اللہ کے نبی، اتنا بڑا جرم کیا ہے میں نے۔ نبی نے فرمایا استغفار کر، نبی نے طریقہ بتایا، نبی نے راستہ بتایا۔ او نوجوان، سچے دل سے پڑھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ استغفار پڑھنا آتا ہے؟ نہیں آتا۔ کلمہ پڑھنا آتا ہے؟ نہیں آتا۔ جس نوجوان کو استغفار پڑھنا نہیں آتا، وہ بارگاہ ربانی میں توبہ کیسے کرے گا؟ وہ نوجوان استغفار کرتا ہے، اور نبی نے فرمایا جس نے سچے دل سے استغفار کیا، اگر اس کے گناہ، اگر اس کے کرائم، اگر اس کے جرائم، اگر اس کے پاپ سمندروں کے جھاگوں سے بھی زیادہ ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو اللہ سے میں دعا کروں کہ یا اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما، جتنی بھی خطائیں کی ہیں، انجانے میں کی، جاننے میں کی، رات میں کی، دن کے اجالے میں کی، مالک کائنات سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تو ہماری توبہ قبول کر لے، اللہ تو ہمیں معافی دے دے، اللہ رب العالمین تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور وہ تو وہ رب ہے، سن لو، جمعہ کا دن ہے، پچھلا خطبہ میں بھی ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، لوگ ناراض ہونے لگے تھے، مجھے بات ماننی پڑتی ہے۔ او شکراوا والو، اگر تمہارے گاؤں میں تمنا آ جائے نا، کنجری آ جائے نا، اسمینہ آ جائے، ایک پیر پر ساری رات کو نکال دو گے۔ نفرت تمہیں دین کی باتوں کو سننے سے ہے، 5 منٹ انتظار نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ گناہوں سے معافی مانگنا، استغفار کرنا، اللہ بڑے بڑے گنہگاروں کو معافی دے دیتا ہے۔ آئیے
انداز تو میں کیا بناؤں، انداز بناؤں گا تو پھر ٹائم بھی نکل جاتا ہے، اس لیے جلدی جلدی اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے رب کائنات تو وہ رب ہے، ایک نوجوان پرندے کو پکڑتا ہے، چڑیا کو پکڑتا ہے، اور سن لو وہ چڑیا کے بچوں کو جھولی میں رکھ لیتا ہے، اور اس کی مائی چڑیوں کے اوپر مڈلاتی ہے، ماں کی آتما ایسی ہوتی ہے، اور وہ ان کو جھولیوں میں رکھ کر چلا جا رہا ہے۔ چڑیا وہ مائی چیختی چیختی بچوں کے ساتھ جا رہی ہے۔ اللہ کی قسم ہے، نبی نے یہ منظر دیکھا، نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق دیکھ تماشا، ایک ماں کی ممتا اپنے بچوں کے اوپر کس طرح سے مڈلا رہی ہے۔ او ابو بکر، ہمارا آقا، ہمارا رب 99 میں سے بھی زیادہ اتنا بڑا رحم والا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ جو ماں پیار کرتی ہے، تم اپنی اولاد سے پیار کرتے ہو، تم اپنی پریوار سے محبت کرتے ہو، اللہ نے یہ صرف 1% رحمت نازل کی ہے، بلکہ 99% رحمت اللہ کے پاس ہے۔ ہم اس آقا کو بھول گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ عرش کی کرسی پر بیٹھا ہے، اونچی چوٹی کا بے ایمان اللہ نے بلایا، اتنا بڑا گنہگار کہ 99 بڑے بڑے رجسٹر گناہوں سے پر ہے، اور ایک بھی نیکی اس کے کونے کوئی نہیں، ایک بھی نیکی نہیں۔ اللہ نے بلایا، اور سن لو اللہ ہمارا رب وہ ہے اتنا بڑا مہربان، اللہ نے بلایا، او میرے بندے ڈرنا نہیں، آگے بڑھ، ڈرنا نہیں، آگے بڑھ۔ وہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رب کائنات اس کو اپنے بغل میں بٹھا لیتا ہے۔ بولو، اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا سیاکار، اونچی چوٹی کا بے ایمان، جس کے لیے رب کائنات کی گود میں جگہ مل رہی ہے، پھر اللہ نے گود میں بٹھا کے کہا او میرے بندے اپنے رب سے ڈرنا نہیں۔ ساری رات والی کھیلتے ہو نا؟ کل میں نے تجربہ کیا تھا، پچھلے خطبے میں نے بتایا ایک نہیں لگتی۔ ارے آج کی رات میں تو چھوڑ دینا، اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ سے توبہ کر لینا، شاید ہو سکتا ہے ہمارا شمار بھی مغفرت والے بندوں میں ہو جائے۔ فرمایا ڈرنا نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا او ابن آدم آجا فرشتوں، اب اس کے رجسٹروں کو لاؤ، ایک ایک ورقہ پلٹ رہے ہیں فرشتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جرائم تو نے کیے ہیں، اس نے ڈرتے ہوئے کیے، اے اللہ ہاں میں نے کیے، سارے گناہ ڈرتے ہوئے قبول کر لیے۔ اللہ نے فرمایا او میرے فرشتوں، میں اتنا بڑا مہربان ہوں، نہایت رحم کرنے والا ہوں، فرشتوں میرے بندے کو لے جاؤ اور جنت کے اندر داخل کر دو۔ وہ شکل تو بنا لو، وہ شکل تو بنا لو، اللہ کے سامنے معافی تو مانگ لو۔ اللہ معاف کرنے کے بہانے بنا رہا ہے، لیکن تم اللہ کی بارگاہ میں معافی کوئی مانگتے نہیں۔ اور جب کوئی شراب پیتا ہے نا، پتہ نہیں کون کون سی بوتلیں آج مارکیٹ میں آ گئی ہیں، دنیا بھر کی بوتلیں الگ الگ نام کی، اور کلمہ پڑھنے والوں کی اوراد شراب پی رہی ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں او کلمہ پڑھنے والوں، جو شراب پینے والے جو نوجوان ہیں نا، ان کا انتقال ہو جائے، ان کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ پھر کہو گے کہ نعیم بڑے غصے میں لوگوں کو ڈانٹ رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں اگر شرابی آدمی
کسی نماز پڑھنے والے کی بغل میں اس کی قبر بن جائے، اس کو عذاب ہوتا ہے، شاید اس کے لیے بھی تکلیف ہوتی ہوگی۔ بے نمازی کا انجام بھی اتنا برا ہے، لیکن اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو معافی دے دے، معافی دے دے، معافی دے دے۔ آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ یہ 4 منٹ میرے باقی ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بالکل بھی نہیں لوں گا، زیادہ ٹائم نہیں لینا مجھے، میں نے پرومس کیا تھا، وعدہ کیا تھا۔ ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں جلدی جلدی، موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کا ہے۔ اے میری ماؤں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اے بے نمازیوں، نماز نہ پڑھنے والوں، عبرت پکڑو۔ ایک عورت روتی ہوئی موسیٰ کلیم اللہ کے دربار میں آتی ہے، رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے۔ موسیٰ نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ فرماتی ہے کہ موسیٰ اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ سن لو، اس عورت نے اپنا جرم بتایا۔ پہلا جرم یہ بتایا کہ اے موسیٰ، میں نے زنا کر لیا تھا، میں نے زنا کر لیا تھا۔ اے موسیٰ، جس مرد سے میں نے زنا کیا، اسی زنا کی وجہ سے میرے ٹڈ دی اندر حمل بھی ٹھہر گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زنا کیا، بچہ پیٹ میں ٹھہرا، فرمایا موسیٰ اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ موسیٰ کلیم اللہ نے سوال کیا، اور عورت وہ بچہ کہاں ہے؟ اس عورت نے بیان کیا، اے اللہ کے نبی، پہلے میں نے زنا کیا، پھر بچہ ٹھہرا، بچہ پیدا ہوا، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسین بچہ، میں اس کو جنگل میں لے گئی۔ اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، میں نے اس بچے کو زمین پر پٹخ دیا، زمین پر لٹا دیا۔ اے موسیٰ، دوسرا جرم میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنے پیر کا گھٹنا اس معصوم بچے کی گردن پہ رکھ دیا۔ اے موسیٰ، اس بچے کی آنکھیں باہر آ گئی۔ اے موسیٰ، وہ بچہ چیختا رہا، چلاتا رہا۔ اے موسیٰ، جب تک میں نے پیر کا گھٹنا نہیں ہٹایا، جب تک کہ اس بچے کا دم نہ نکل گیا۔ اے موسیٰ، میں اتنی گنہگار عورت ہوں۔ موسیٰ کپ کپا گیا۔ موسیٰ نے فرمایا، او سپاہیوں، اس بدکار عورت کو جلدی سے نکالو، ورنہ زمین پھٹ کر کے لوگوں کو نگل جائے گی۔ موسیٰ نے دھتکاروا دیا، آج تو تم زنا کرتے ہو، پھر بھی مائی کی بغل میں بیٹھا ہے، آج تو زنا کرتے ہو، پھر بھی پاپو کی بغل میں بیٹھا ہے۔ موسیٰ نے دربار سے باہر نکلوا دیا۔ او سن لو، عرش سے آواز آتی ہے، او موسیٰ، یہ تو نے کیا کر دیا؟ او موسیٰ، یہ تو نے کیا کر دیا؟ فرمایا، آقا، اتنی بڑی گنہگار عورت جس نے زنا کیا اور بچے کو بھی قتل کر دیا، مجھے ڈر لگا کہیں زمین نہ پھٹ جائے، ہم سارے زمین میں نہ چلے جائیں۔ اللہ نے فرمایا، او موسیٰ، تیرے رب کی نظر میں یہ عورت اتنی بڑی گنہگار نہیں ہے، تیرے رب کی نظروں میں یہ عورت اتنی بڑی گنہگار نہیں ہے۔ اور موسیٰ، اپنے رب سے پوچھ، تیرے رب کی نظروں میں اس سے بھی زیادہ بڑا گنہگار پاپی وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز نہیں پڑھتا۔ اب خوب نماز مت پڑھو تم، میری ماں، اب رمضان جا رہا ہے، اب تم نمازوں کو کھوٹی سے لٹکا دینا، مسجدوں کو ویران کر دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ چند واقعات میں نے بتائے،
استغفار اور توبہ کے تعلق سے لا تقنط من رحمت اللہ، اللہ کے رحمتوں سے کبھی نہ امید مت ہونا، اللہ سے معافی مانگتے رہنا۔ اللہ کی قسم، رات میں ٹائم ملے، دکان سے آئے ہو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کے سامنے توبہ کر لو، شاید ہو سکتا ہے ہماری لسٹ میں یا مغفرت کی لسٹ میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ تو اللہ کی نظروں میں جتنا بڑا بے نمازی گنہگار ہے، وہ بدکار عورت اتنی بڑی گنہگار نہیں ہے۔ بچے کو اس نے مرڈر کیا، بچے کا قتل کیا۔ تم کتنے قتل کرتے ہو مجھے بتاؤ؟ بارش کہاں سے ہو؟ رب ہم سے راضی کہاں سے ہو؟ کتنا قتل کرتے ہو تم؟ کوئی انجیکشن کے ذریعے سے 1.5 مہینے کے بچے کا مرڈر کر رہا ہے، کوئی گولی کے ذریعے سے وہ مرڈر کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب ان بچوں کو یعنی کھڑا کیا جائے گا، ان بچوں سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کون سے جرم میں قتل کیا جب تم 1.5 مہینہ کے تھے، جب تم 2 مہینہ کے تھے؟ بچے کہیں گے آقا اتنے بڑے گنہگار میری مائی کو پکڑ، میرے باپ کو پڑ، جب میں 1.5 مہینے کا پیٹ میں تھا اور اس نے مشین سے چیک کرایا، رپورٹ پوزیٹیو آئی، انہوں نے ٹیبلیٹ لی اور ٹیبلیٹ کے ذریعے سے ہم کو قتل کر دیا۔ کیا جواب دو گے؟ او مسلمانوں، جو بچوں کو ایسے قتل کر رہے ہیں، کیا وہ بھی جنت کی خوشبو کی تمنا کر رہے ہیں؟ کیا وہ بھی جنت میں جانے کی تمنا کر رہے ہیں؟ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ آخر میں 3 منٹ میں یہ چند مسائل بیان کر دیتا ہوں۔ چاند دیکھ جائے گا انشاءاللہ، اور نہیں دیکھا تو 30 گنتی پوری کرنی ہے، 30 روزے پورے کرنے ہیں، نہیں دیکھا تو، اور اگر دیکھ گیا اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، یہ دعا پڑھنا، اور اس کے بعد پھر تکبیرات بلند کرنا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب مسئلہ بتلا رہا ہوں، اپنی ماؤں کے لیے بیان کر رہا ہوں، ان 3 منٹ میں اپنی ماؤں کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ او میری ماؤں، تم عیدگاہ میں آنا، کیونکہ اسلام نے اجازت دی ہے۔ اللہ کے نبی کی بیویاں کہتی ہیں، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، جن عورتوں کو حیض آ رہا ہے، جن کی نماز چھوٹ چکی ہے، کیا وہ بھی عیدگاہ میں جائیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، او ام عطیہ، او میری بیویوں، کیوں نہیں؟ انہوں نے رمضان کا اہتمام کیا، اللہ کی رحمتیں بٹیں گی، ان کو وہ لوٹیں گی، بلکہ جا کے الگ بیٹھ جائیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، خطیب کا خطبہ سنیں گی۔ اور کیسے آئیں گی؟ زیور پہن کے نہیں، شرارہ پہن کے نہیں، اور ایسا چمکیلا لباس پہن کے نہیں، اور خوشبو لگا کے نہیں آئیں گی۔ عورتوں کے لیے منع ہے کہ وہ آواز کرنے والا زیور نہ پہن کے آئے، خوشبو لگا کے نہ آئے۔ آج تو عورتیں اتنی شاندار عطر لگاتی ہیں، جن کے ہسبینڈ بڑی بڑی گاڑیاں کنوج میں چلا رہے ہیں، وہ لاتے ہیں شیشیا عطر کی اور آ کے کہتے ہیں بیوی آج تو اتنی بہترین خوشبو لے کے آؤں گا، جب تو لگائے گی نا تب پتا چلے گا۔ ایسی خوشبو لگا کے جاتی ہے، جس گلی سے نکلتی ہیں تو لوگ پہچان جاتے ہیں کہ بھائی حامد کی عورت گئی ہے، ابھی حامد کی عورت ایسی خوشبو لگاتی ہے۔ اسلام کے اندر عورت کے لیے خوشبو لگانا منع ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے 4 دیواری میں سنگار کرے بس۔ اور مرد خوب خوشبو لگا کے آؤ بھائی، اجازت ہے، عطر لگا کے آؤ، شاندار لباس میں آؤ اور بہترین طریقے سے آؤ۔ اور جنس پہننے والوں، میں تم سے بھی ایک بات بول دوں، حدیث میں آتا ہے جس
پائجامے جس پتلون میں، دونوں حدیث میں لفظ ہے، مولانا عبد المتین صاحب یہاں پر موجود ہے، پوچھ لینا کہ بھئی مولانا نعیم نے یہ مسئلہ بتایا، جس پائجامہ میں، پینٹ میں یا کوئی بھی کپڑا ہو، اس میں دونوں چتڑ کی پھانکیں الگ الگ نظر آئے سجدے میں، تو سمجھ لینا پھر نماز میں گڑبڑی ہے۔ ڈھیلا کپڑا، ڈھیلا لباس پہن کے آنا ہے اسلام کے طریقے پر انشاءاللہ، اور چاند جب دیکھ جائے گا انشاءاللہ ہم ٹائم بھی طے کریں گے، متعین کریں گے انشاءاللہ جو ٹائم ہوتا ہے عید کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان کی قبروں پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرما، یا اللہ ہماری ماں اور بہنوں نے رمضان کے مہینے میں جو قربانیاں دی ہیں اللہ تو ان سب کی قربانیوں کو قبول فرما۔ انشاءاللہ عید کا خطبہ انشاءاللہ چاند ہوگا تو کل ہوگا، نہیں ہوگا تو پرسوں ہوگا، اس میں انشاءاللہ میں ایمان کے تعلق سے بات کروں گا۔ ایمان کہتے کسے ہیں، اصل ایمان کیا ہے؟ اللہ نے مجھے زندگی دی تو عید کے اندر یہ میرا موضوع رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وحدہ